نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو ہمارا آخری پچھلا درس تھا اس میں سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 سے ابتدا تھی اور پہلی 1 نمبر آیت جو ہے نا وہ ہمارے درس میں شامل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا تھا، حساب کتاب کے بارے میں کہ بندوں کا حساب کا وقت نزدیک ہو چکا ہے، نزدیک ہو رہا ہے، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جا رہی۔ آگے آج چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دونوں آیتوں کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم، کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، محدث نئی، یعنی قرآن مجید نازل نہیں ہوتا، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ وہ اس کو لہو و لعب کے طور پر سنتے ہیں، ہنسی کھیل میں ہی سنتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت، جو نئی بات قرآن مجید میں نازل ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں غور و فکر کرنے کے وہ لہو و لعب، ہنسی مذاق میں ہی اس بات کو سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اور انہوں نے بہت خفیہ ایک مشورہ کیا، الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں، اس سے مراد مشرک ہے، یعنی مشرکوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی، خفیہ مشورہ کیا، اور اس میں کیا کہا، هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نہیں ہے مگر تمہاری جیسا ہی بشر، یعنی کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اور جانتے بوجھتے ہوئے، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی تم جادو کے پاس جاتے ہو۔ یہ ان دونوں آیتوں کا تقریباً ترجمہ ہے تحت اللفظ۔ اچھا، پہلی آیت میں تو یہ بات بیان ہوئی کہ جس وقت بھی ان کے پاس کوئی نئی بات، قرآن مجید کی کوئی آیات نازل ہوتی ہیں، کوئی نصیحت قرآن مجید میں کی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ اس میں غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ اس کو ہنسی مذاق میں ہی اڑا دیتے ہیں، ہنسی مذاق ہی کے طور پر سنتے ہیں، کوئی اس سے یعنی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اچھا، وہم یلعبون، لعب، جس طرح لعب و لعب عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہی یہ چیز ہے کہ کھیل تماشا، ہنسی مذاق، تو ہنسی مذاق کے طور پر اس کو سنتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے جو ہے نا کفار اور مشرکین کے
بارے میں بتایا گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، تو اس کو غور و فکر سے سنیں اور دیکھیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے، کہ یہ کیا چیز ہے، کیا حکم دیا گیا ہے۔ آیا غور و فکر تو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو عقل سے کام تو لیا جائے نا، لیکن نہیں، وہ ہنسی کھیل میں ہی، مذاق میں ہی جو ہے نا اس چیز کو سنتے ہیں۔ اور آگے کہ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، لاہیہ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ قلب لاہیہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آخرت کی طرف مائل ہی نہ ہو، جس کو آخرت، یوم قیامت، حساب کا، جس کے دل میں کوئی فکر ہی نہ ہو، اور صرف دنیا کی طرف وہ مائل ہو، آخرت کی طرف سے بالکل وہ اس کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ دنیا ہی کی طرف مائل ہو، یہ قلب لاہیہ ہے۔ تو آج ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں ایسے ہی مرض کے مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں آخرت کی کتنی کچھ فکر ہے اور دنیا کی ہمارے پاس کتنی فکر ہے، یہ تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے، ان کے بارے میں یہ ہے جی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں، ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو مجذوب آدمی بھی جو ہے نا، یہ بعض اوقات بڑی کام کی بات بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آدمی جس وقت شہر کو چھوڑ کر ویرانے جنگل کی طرف جائے تو اس کو ڈر ہی لگتا ہے۔ آج ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور آخرت کو ہم نے برباد کیا ہوا ہے، آخرت کو ہم نے ویران کیا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر ہی لگے گا۔ تو لہٰذا مرنے کے وقت جو ہے نا، مرنے کی وجہ سے ہم ڈریں گے نا، کیونکہ وہ تو ہم نے ویران کیا ہوا ہے آخرت کا گھر۔ تو دنیا آباد ہم نے کی ہوئی ہے، تو دنیا کو چھوڑتے ہوئے ہمیں دکھ لگے گا، تکلیف ہوگی۔ تو دنیا میں جو ہے نا، اگر ہم نے اس قدر دل نہ لگایا ہوا ہو، اس کو اس قدر آباد نہ کیا ہوا ہو، تو پھر جو دنیا ہے نا، اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمیں اتنی تکلیف نہ ہو۔ لیکن دنیا میں ہی ہم نے دل لگایا ہے، آخرت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کی دل میں یاد ہو، قیامت کا خوف ہو، آدمی قیامت کو مد نظر رکھ کر اعمال کرے، تو پھر قیامت موت کو وہ خوشی خوشی گلے لگائے۔ لیکن آج بالکل ہمارا الٹ ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ قلب لاہیہ ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے دل۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے یعنی مشرکوں نے بڑی خفیہ میٹنگ کی اور کہا کیا، اس میٹنگ میں کیا انہوں نے کہا کہ حَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جی کہ یہ تو تمہاری جیسا بشر ہی ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ بات انہوں نے بڑی خفیہ طریقے سے اپنے چند چیدہ آدمی اکٹھے کیے کہ ہماری بات کوئی باہر نہ سن لے، اس لیے خفیہ طور پر جو ہے نا، نہایت ہی رازدارانہ طور پر یہ بات کی ہے۔ تو ذرا غور کریں یار کہ یہ چیز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا میں منکر نہیں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں دیگر کئی ایک صفات ہیں، وہاں آپ کی ایک صفت بشر ہونا بھی آپ کی صفت ہے۔
نور ہونا آپ کی ذات ہے اور بشر ہونا آپ کی صفت ہے۔ ذات کس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ صفت آدمی میں جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، ذات اس کی پہلے ہوتی ہے۔ ذات پہلے ہوگی تو صفات ہوں گی، ذات نہیں ہے تو صفات کہاں سے آئے گی؟ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق میں چیز پہلے آئی ہے وہ آپ کی ذات ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو احادیث شریف میں بے شمار احادیث ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک پیدا ہوا، تو پھر یہ ذات آپ کی نور ہوئی نا۔ بشریت تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے، آپ سے پہلے تو بشریت نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے پہلے سب سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو وہ تو پیدا بعد میں، تخلیق ان کی بعد میں ہوتی ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الطین والماء، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھے، ابھی یعنی کہ ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یعنی کہ یہ پھر آپ کی ذات نور ہوئی اور صفات آپ کی بشر ہے۔ تو لیکن بشر کی رٹ لگانا، یہ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، یہ صرف اور صرف کافروں ہی کا وتیرہ رہا ہے۔ ایمانداروں نے، امتیوں نے، ماننے والوں نے بشر نہیں کہا، کافروں نے کہا ہے، یا رب تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ تو رب تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، وہ تو جیسے چاہے آدمی کو کسی کو بھی مخاطب کر سکتا ہے، لیکن غلام کا تو کام نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنے آپ کو، یا حضور علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کہا ہے جی کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو اگر کوئی وزیر اعظم، کوئی حاکم خود کہے کہ بھئی میں آپ کا خادم ہوں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے نوکر چاکر اس کو خادم کہہ کر پکارنا شروع کر دیں کہ تو ہمارا خادم ہے۔ کیوں کہ تو نے خود کہا ہے میں تمہارا خادم ہوں۔ اگر اس نے خادم کہا ہے تو یہ اس کی ایک عالی ظرفی کی بات ہے، یہ اس کی عاجزی کی بات ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ اس کو خادم کہیں تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ آپ کی صفات جتنی ہیں ان میں بشر ہونا بھی آپ کی صفت ہے، لیکن بشر کی رٹ لگا لینا یہ آپ کی توہین کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں اگر بشریت کا کہنے کا بھی ضرورت ہو تو پھر افضل البشر، سید البشر، تمام بشروں کے سردار، تمام بشروں سے افضل، اس قسم کے اچھے القابات کے ساتھ جو ہے نا پھر پکارنا چاہیے۔ لیکن وہ بات جو کافروں نے بڑی خفیہ طور پر، راز کے طور پر ایک دوسرے سے کہی، آج ہمارے بعض جو ہے نا ممبروں پر بیٹھ کر یہ باتیں کہتے ہیں، اور ذرا برابر شرم نہیں آتی ہے کہ جو بات کافر سامنے آ کر نہ کہہ سکیں وہ ہمارے اپنے اگر کہیں تو پھر اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، اور پھر جس وقت یہ بتایا گیا یار کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں ہر لحاظ سے، تو پھر یہ جو معجزات آئے دن دیکھتے رہتے ہیں ہم کہ یہ کفار مشرکین ہی کا مطالبہ تھا جی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اقتربت الساعۃ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند آپ نے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، ان کی فرمائشوں پر ہی درختوں کو آپ نے چلایا، پتھروں کو پانی پر ترایا، اس قسم کے جو معجزات ہیں۔ تو پھر یہ انہیں کہا گیا کہ ان کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اگر کہتے ہو کہ ہماری طرح ہی بشر ہیں
تو بشر آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو تم کس کھاتے میں رکھو گے؟ تو انہوں نے پھر سوچ بچار کر کہا کہ پھر جو ہے نا اس کو ہم جادو کہیں گے۔ یعنی یہ بات خود کفار مشرکین نے بھی مانی کہ جو ہم بشر بشر کہہ رہے ہیں وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، کیونکہ آپ معجزات دکھا رہے ہیں، دوسرے آدمی معجزات نہیں دکھا سکتے جو عام بشر ہیں، تو پھر اس کو آپ کس کھاتے میں کہیں گے کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے؟ تو پھر اس چیز کا توڑ انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو ہم کہیں گے یہ جادو ہے، یہ جادو کے زور سے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا، حالانکہ خود انہوں نے کہا پہلے اس لحاظ سے چاند کے ٹکڑے کرنے کا کہا تھا کہ جادوگر کا زمین پر تو جادو چل سکتا ہے، آسمانوں پر نہیں چل سکتا، تو لہذا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا کہو کہ اگر جادوگر ہوگا تو پھر وہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکے گا۔ تو اس بارے میں بھی وہ پھر لاجواب ہو گئے جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو لیکن پھر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو معجزات ہیں نا آپ کے، اس قسم کی چیزیں، ان کو ہم جادو ہی کے زمرے میں گنیں گے کہ یہ جادو کے کرشمے ہیں، جس طرح عام جادوگر کیا سے کیا دکھا دیتا ہے، تو اس کو جو ہے نا انہوں نے جادو کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا افتأتون السحر وانتم تبصرون، وہ جانتے بوجھتے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ جادو جیسے کام کر رہا ہے، جادوگر ہے، تو پھر بھی تم اس کے پاس جاتے ہو، لوگوں کو روکیا بھی اس وجہ سے۔ تو اصل میں بشر بشر کی رٹ لگانا جو ہے نا انہوں نے جس وجہ سے لگائی ہے کہ اصل میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جو ہے نا، عزت جو آپ کی ہے، اس کو کم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ تو کیونکہ کہتے ہیں کہ جس وقت عزت لوگوں کے نظروں میں نہیں ہوگی، ہر ایک یہی سمجھے گا ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، تو پھر ہم کلمہ کیوں پڑھیں، ہم اس کے پاس کیوں جائیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ جس وقت وہ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں تو پھر آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے بشریت بشر بشر ہونے کا رٹ لگایا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، جس طرح وہ 1-2 جگہ پہلے گزر چکا ہے، کہ بشر جو ہے نا یہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی کے ہونے کے لیے تو کوئی فرشتہ ہو، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ تو حالانکہ اگر یہی چیز دیکھی جائے نا، تو فرشتہ اگر ہوگا تو یہ فرشتے سے اکتساب فیض کس طرح کریں گے، کس طرح اس سے فیض رسانی ہوگی فرشتہ اگر ہو؟ کیونکہ فرشتہ جو ہے نا، ابھی ہر آدمی کے ساتھ کم از کم 2 فرشتے تو ہیں نا، زیادہ بھی ہیں ویسے تو، کئی ایک ہیں، لیکن 2 تو جو ہے نا ہر ایک مانتا، اس کو پتہ ہی ہے کہ کرامن کاتبین جو اس کے منڈوں پر ہیں، کہ جو اس کی ایک نیکیاں لکھنے والا ہے، ایک بدیاں لکھنے والا ہے۔ لیکن کبھی وہ دیکھے ہیں کسی نے ان کی بات سنی ہے؟ تو اگر فرشتہ، حالانکہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں، اصلی صورت میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ اصلی صورت میں آئے تو جس وقت تمہیں نظر ہی نہ آئے، اس کی بات ہی تمہیں پتہ نہ چلے، تو اس کی بات پر کیسے آپ ایمان لائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر وہ بشر بن کر ہی آئے تو پھر وہی بات ہوگی، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہم اس پر کس طرح ایمان لائیں؟ تو دونوں صورتوں میں اگر کوئی نبی، کوئی فرشتہ نبی بن کر آئے تو اس میں بھی یہ استحالہ رہے گا، اس میں جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کامیابی، کیونکہ وہ آدمی اس پر ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے جی کہ نبی جو ہوتا ہے نا، اس نے اپنی سنت قائم کرنی ہوتی ہے، اور لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض، واجبات، احکامات نازل ہوتے ہیں ان پر عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تو اگر بفرض محال کوئی فرشتہ آئے وہ عمل کرے تو آدمی کہے گا جی یہ تو ہے ہی فرشتہ، اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے نا۔ مشکل تو ہمارے لیے ہے جن کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، جن کے ساتھ شہوت لگی ہوئی ہے، یہ تو پاک صاف ویسے ہی ہیں، کھانے پینے سے یہ محفوظ ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم تو وہ ہیں کہ 24 گھنٹے ہمیں تو پیٹ کی پڑی ہے، اپنے بچے بیویاں پالنے کی ہے،
تو ہم اس کی تقلید کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی سنتوں پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ تو لہذا یعنی کہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے انسان ہی رب تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نبی بنا کر بھیجے ہیں، تاکہ ان میں رہ کر انہی جیسے ماحول میں وہ جو ہے نا اپنی رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اپنی سنتوں کو قائم کر کے ان کے سامنے نمونہ پیش کریں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو یہ بشر کی رٹ لگانا یہ کافروں کا کام ہے، ایمانداروں یا غلاموں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق